السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سہیل اقبال بھٹی اور آج آپ سے بات ہوگی دو ایشوز پر۔ ایک معاملہ ہے جو پاکستان بھر میں جو وفاقی حکومت کے ملازمین ہیں، افسران ہیں جو ریٹائرڈ ہو چکے اور جنہوں نے ریٹائرڈ ہونا ہے، ان کی جو پینشن کا طریقہ کار ہے وہ اس حد تک اس میں اضافہ ہو چکا ہے کہ قومی خزانہ جو پہلے ہی ملکی و غیر ملکی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اب وہ ان ملازمین اور افسران کی پینشن کی رقم ادا کرنے سے قاصر ہو چکا ہے۔ وزارت خزانہ نے کیا رپورٹ پیش کی ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو اور کیا صفحات ہے، اور آنے والے دنوں میں جو پینشن حاصل کرنے والے 13 لاکھ افراد ہیں ان کے لیے کیا نئی خبر ہے، یہ آپ کے ساتھ تفصیل سے بیان کروں گا، اور اس کے ساتھ بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر کئی سالوں سے غیر معیاری پیٹرولیم مصنوعات فروخت ہوتی رہیں۔ وفاقی حکومت نے اللہ اللہ کر کے ایک بولڈ انیشیٹو لیا، ڈیسیژن ہوا، اب اس نے 1 ستمبر سے اس نے امپلیمنٹ ہونا ہے۔ بہت سی کمپنیاں بالخصوص ریفائنریز نے اس کی مخالفت کی ہے، ان کے اپنے بہت سے تحفظات ہیں۔ اب حکومت سے انہوں نے ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیوں کیا ہے، اس کی تفصیلات بھی آج کے اس ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو پہلے ذرا بات کر لیتے ہیں پاکستان کے ان 18 لاکھ پینشن حاصل کرنے والے افراد سے متعلق جنہیں وفاقی حکومت ماہانہ بنیادوں کے اوپر پینشن ادا کرتی ہے، اور اس پینشن کا حجم صرف 3 سالوں میں وہ 146 روپے اضافے کے ساتھ 400 تقریباً 50 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے، 448 روپے تک پہنچ چکا ہے۔ اس میں اتنی اب نارمل انکریز ہوئی ہے کہ وزارت خزانہ نے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو ایک رپورٹ پیش کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اب ہم قومی خزانے سے ان پینشنرز کو پینشن ادا کرنے کے قابل نہیں رہے، چونکہ ہم قرض حاصل کرتے ہیں، قرض حاصل کر کے ان کو ادائیگی ہوتی ہیں، اور ہمیں بہت سی کمپنیوں نے ایسے طریقہ کار اڈاپٹ کیے کہ انہوں نے پینشن کی رقم کو ایک جگہ کہیں انویسٹ کرتے ہیں، وہاں سے ارننگ ہوتی ہے اور پھر پینشن کی ادائیگی ہوتی ہے، لیکن وفاقی حکومت کی سطح کے اوپر کوئی ایسا ارینجمنٹ نہیں ہے۔ اس دوران انکشاف ہوا کہ 3 سالوں میں ایسا کیا ہوا کہ پینشن کی رقم اتنی تیزی کے ساتھ بڑھتے ہوئے 448 ارب تک پہنچ چکی ہے گزشتہ مالی سال کے دوران، اور رواں مالی سال میں اس میں مزید 22 ارب روپے اضافہ ہوگا، اور یوں پینشن کا جو قومی خزانے کے اوپر مجموعی بوجھ ہوگا رواں مالی سال کے دوران یعنی کہ جون 2021 تک وہ 470 ارب روپے تک پہنچ جائے گا۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی نیندیں بھی اڑ گئی ہیں، وزارت خزانہ کے حکام پہلے سے پریشان ہیں۔ اب انہوں نے کہا جی اس مسائل اس کے اندر کیا ہیں، 2-3 ایشوز تھے جس کو ایڈریس کرنا ہے آنے والے دنوں میں۔ تو پہلے تو یہ کہا گیا کہ کچھ سرکاری کمپنیوں نے خلاف قانون پینشن میں اضافہ کیا۔ وہی لوگ جو ان کمپنیوں میں بیٹھے ہوئے تھے انہیں پتہ ہے کہ ہم نے آگے ریٹائر ہونا ہے، اور انہوں نے پینشن میں وفاقی حکومت سے پوچھے بغیر دھڑا دھڑ اضافہ کیا، اور وہ انلیگل اضافہ تھا جس کو وزارت خزانہ نے انلیگل ڈکلیئر کیا ہے۔ اب پرائم منسٹر کی ڈائریکشن کے اوپر اس کا باضابطہ طور کے اوپر ان تمام کمپنیوں کا فورینزک آڈٹ ہوگا۔ اس کے ساتھ پرائم منسٹر نے اب مشیر خزانہ کو یہ ہدایت کی ہے کہ اب ہم جس چیلنج سے دوچار ہیں اس سے نکلنے کا وے آؤٹ کیا ہے، آپ کے پاس حتمی سفارشات ہیں، آپ وہ تمام سفارشات آئندہ ہفتے وفاقی کابینہ کے اجلاس کے سامنے پیش کریں تاکہ حکومت اس کے اوپر واضح ایک فیصلہ کرے، ڈیسیژن لے، تاکہ یہ جو 470 ارب روپے کا جو بوجھ ہے جو رواں مالی سال کے دوران اس قومی خزانے پر پڑنا ہے اس سے نمٹا جا سکے۔ رپورٹ پیش ہوئی اور جس میں حتمی سفارشات آئندہ اجلاس جو وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پیش ہوں گی، لیکن اب یہ کہا گیا ہے وزارت خزانہ کی جانب سے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپریل میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ڈائریکشن کے اوپر پے اینڈ پینشن کمیشن بنا تھا، جس کا کام یہ تھا کہ وہ سفارشات دیں کہ ہم اس چیلنج سے کیسے نمٹے۔ اس میں ایک تو انہوں نے کہا جی کہ جو اس کے چیئرمین تھے وہ ان کی طبیعت ناساز ہو گئی، کرونا آ گیا، کام نہیں ہو سکا، لیکن اب یہ ضرور ہے جو ماضی کی حکومتوں کے فیصلے ہیں پینشن سے متعلق ان کو ریویو کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ورلڈ بینک سے خدمات حاصل کر لی گئی ہیں، ورلڈ PC1 اس کا ایک تیار ہو چکا ہے، ورلڈ بینک اپنی خدمات بھی فراہم کرے گا، فنڈز بھی فراہم کرے گا کہ اس سسٹم کو کیسے بہتر کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ پینشن فنڈ قائم کیا جائے گا جو کہ اصولی طور کے اوپر اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، تاکہ وفاقی حکومت کے پاس جو رقم ہے اس کو وہ کہیں انویسٹ کرے مارکیٹ کے اندر جہاں سے اس کو ریٹرن ملے، اور پھر ان تمام پینشنرز کو اس کی پینشن کے ساتھ اسی روٹین سے ادائیگی ہوتی رہے۔ اس کے ساتھ ایک اور بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس وقت ہمارے جو پینشنرز کی تعداد ہے تقریباً 18 لاکھ کے لگ بھگ ہے، جس میں 14 ساڑھے 14 لاکھ کے لگ بھگ جو پینشنرز ہیں وہ
ملٹری مطلب جو ہماری مسلح افواہ سے ان کا تعلق ہے، باقی سول کا ملازمین افسران ہیں۔ اب ان 18 لاکھ میں سے ایک اور بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو 13 لاکھ پینشنرز ہیں ان کو ادائیگی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے سے نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ماضی کے اندر بہت سے سوالات اٹھے، اور ابھی بھی وزارت خزانہ کے حکام سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ اربوں روپے کی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں۔ گھوسٹ پینشنرز ہیں، چونکہ ان کے پاس ایک بک ہوتی ہے، وہ بک لے کے جاتے ہیں بینک میں یا پاکستان پوسٹ میں، وہاں سے اس بک کے اوپر ان کو پینشن ملتی ہے۔ اب وہاں آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے کہ کون سے لوگ ہیں، کیا واقعی ہی اس وقت انٹائٹلمنٹ تھے، یہ جو ڈیزرو کرتے ہیں واقعی انہیں کو پینشن مل رہی ہے، تو اس کے اوپر بہت سے سوالات اٹھتے تھے۔ اب اس کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے، اکتوبر 2020 میں 13 لاکھ افراد جن کے پاس بک ہے، بک کے ذریعے سے پینشن حاصل کرتے تھے، وہ سلسلہ ختم کر دیا جائے گا۔ جی ہاں، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ہدایات جاری کر دی وفاقی حکومت نے کہ وہ ان تمام لوگوں کے بینک اکاؤنٹس اوپن ہوں گے، اور ویریفیکیشن بھی اس طریقے سے ہو سکے گی، اور پھر پتہ چلے گا کہ جو ریلیونٹ پرسن تھا اسی کو ہی پینشن مل رہی ہے۔ تو نومبر 2020 میں 18 میں سے 13 لاکھ لوگوں کا جو ہے وہ ان کے اکاؤنٹ اوپن ہو چکے ہوں گے، اور ان کو اکاؤنٹ کے ذریعے سے پینشن ملے گی، اور ایک پورا کرائیٹیریا بھی سامنے آ جائے گا۔ اس کے ساتھ وفاقی حکومت سمجھتی ہے کہ مستقبل میں ہم نے بہت تیزی کے ساتھ بڑھتے ہوئے اس پینشن کے بوجھ کو روکنا ہے۔ پاکستان کی کچھ اچھی کمپنیوں نے بڑے اچھے انیشیٹو لیے، OGDCL کی پریکٹس سے میں واقف ہوں، انہوں نے اس رقم کو باضابطہ طور کے اوپر کہیں انویسٹ کرنے کا انیشیٹو لیا تاکہ وہاں سے ارن کریں اور پھر لوگوں کو پینشن ملے۔ اب وفاقی حکومت بھی اسی پیٹرن کے اوپر ایک نیا انیشیٹو لینے جا رہی تاکہ متبادل آپشن ان کے پاس موجود ہو۔ تو یہ تو معاملہ تھا پینشنر سے متعلق۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی۔ پاکستان میں کئی دہائیوں تک غیر معیاری پیٹرول اور ڈیزل، یا جسے تھوڑا سا کہہ لیں کہ دنیا کے اندر اس کے اندر جو ماحول کو خراب کرنے کی اس کے اندر جو ایک پیٹرولیم مصنوعات کے اندر ایک ان کا جو ایک سلفر ہے، یہ جو ایک کیمیکل کا خراج ہوتا ہے، وہ پاکستان میں زیادہ تھا، دنیا اس کو بہت ریڈیوس کر چکی۔ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں یہ انیشیٹو ہوا کہ ہمیں 97-98 رون سے ہمیں 91-92 رون اور 95 رون تک جانا ہے۔ پالیسی آئی، امپلیمنٹیشن ہوئی، اس میں کچھ امپلیمنٹیشن باقی ہے، لیکن مزید اس کے اندر امپرومنٹ کی باقی تھی کہ جو ہائی سپیڈ ڈیزل ہے اس کے اندر سلفر کی مقدار ابھی بھی زیادہ تھی، جو کہ ماحول کے لیے اور انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک تصور کیا جاتا ہے۔ الٹیمیٹلی یہ طے ہوا کہ یورو 5 معیار کا پیٹرول اور ڈیزل پاکستان کی مارکیٹ میں فروخت ہوگا 1 ستمبر سے۔ پہلے فیصلہ تھا جولائی سے ہوگا، پھر ٹائم لائن ایکسٹینڈ کی گئی، اور اب 1 ستمبر کی بات ہوئی، 1 اگست سے پہلے ہونا تھا، پھر 1 ماہ کی ایکسٹینشن دی گئی۔ لیکن اب پاکستان کی 5 آئل ریفائنریوں نے، جس میں پارکو آئل ریفائنری شامل ہے، جس میں PRL ہے، جس میں NRL ہے، جس میں بائیکو ہے، جس میں اٹک آئل ریفائنری ہے، ان کے مینیجنگ ڈائریکٹرز نے مشترکہ طور کے اوپر دستخط کرتے ہوئے ایک خط وزارت توانائی کو لکھا ہے۔ بہت سے انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ نے ہم سے مشاورت کرنی تھی کہ پرائسنگ سٹرکچر کیا ہوگا یورو 5 کا، اس کے ساتھ پلیٹس کا جو اپنے ایک فارمولہ لے کے پرائسنگ کا وہ کیا ہوگا، اور اس کے بعد ہماری ریفائنریز کی اپ گریڈیشن میں کچھ وقت لگے گا، تو ہم فوری طور کے اوپر یورو 5 نہیں لا سکتے۔ اور اس کے ساتھ حکومت نے جو حکومت کے نوٹیفائڈ کوالٹی سٹینڈرڈ سے کم معیار کا پیٹرول ڈیزل فروخت کرتی ہے ان کے اوپر ایک جرمانے کی پہلے سے شرح عائد ہے، آپ اس کو مزید بڑھا رہے ہیں، ہمیں یہ افورڈ نہیں ہے، پلیٹس کا جو سسٹم ہے ہمیں وہ افورڈ نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پریمیم ہے پیٹرول کے اوپر اس کو آپ کم کر رہے ہیں، ہمیں یہ افورڈیبل ہمیں یہ ایکسیپٹ نہیں ہے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ 1 ستمبر سے جو حکومت نے نئے پرائسنگ فارمولے اور نئے کوالٹی کے معیار کے مطابق چیزوں کو پیٹرولیم مصنوعات کو نوٹیفائی کرنا ہے، وہ کہا گیا کہ آپ اس کو ریویو کریں، فوری طور پہ ہنگامی میٹنگ بلائیں، کیونکہ ہمیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ کچھ ذرائع سے میری اس حوالے سے بات ہوئی، ان کا کہنا تھا کہ موجودہ سٹرکچر جو حکومت نے بنایا ہے پیٹرولیم مصنوعات کی پرائسنگ کا اور اس کے ساتھ یورو 5 کا، ان کے اوپر عمل ان شرائط کے مطابق جو حکومت نے طے کیے ہیں اس پر عمل کرنے کا مطلب ہے کہ آنے والے مہینوں میں پاکستان کی ریفائنریاں بند ہو جائیں، کیونکہ وہ اتنا ہیوج لاس ہے، برداشت نہیں کر سکتی، اور پھر کیا ہوگا کہ ہمیں درآمدی انحصار ہمارا بڑھے گا۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ٹریڈرز ہیں، امپورٹرز ہیں، جو سپلائی کرتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات پاکستان کو، چونکہ بہت بڑی مارکیٹ ہے، تقریباً ایک اندازے کے مطابق 10 سے $12 ارب کی پیٹرولیم مصنوعات کی مارکیٹ ہے پاکستان،
تو وہ انفلوئنس کر رہے ہیں پالیسی میکنگ کے اندر، تاکہ ان جو لوکل جو پروڈکشن ہوتی ہے پیٹرولیم مصنوعات کی، اس کے بجائے درآمدی پر مطلب اسٹینڈرڈ کے نام کے اوپر پرائسنگ فارمولے کے ذریعے سے حکومت کا انحصار امپورٹڈ فیول پر زیادہ بڑھے۔ تو اب یہ ایک بڑی کشمکش ہے۔ خط لکھ دیا گیا ہے، حکومت سے کہا گیا کہ وہ فوری طور کے اوپر ہم سے میٹنگ کرے اور اس معاملے کو ریزالو کرے۔ بصورت دیگر ریفائنریاں اس پیرامیٹرز میں اس فارمولے کے مطابق نہیں چل سکتی۔ اب دیکھنا ہوگا۔ اچھا، حیران کن طور کے اوپر سیکٹری پیٹرولیم اسد الدین صاحب، وہ پارکو آئل ریفائنری کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرمین ہیں۔ اب پارکو آئل ریفائنری نے تمام ریفائنریز کے ساتھ مل کر بات کی کہ آپ نے ہمارے ساتھ مشاورت نہیں کی، جولائی میں یہ فیصلہ ہوا۔ تو حیران کن طور کے اوپر سیکٹری پیٹرولیم کو، پارکو کو، باقی آئل ریفائنریز کے ساتھ ڈیفینیٹلی کنسلٹیشن کو یقینی بنانا چاہیے تھا، تاکہ ستمبر میں جب نئی پرائسنگ ہو تو ان کمپنیوں کو اعتراض نہ ہو۔ لیکن حیران کن طور کے اوپر بات ناقابل سمجھ ہے، ناقابل فہم ہے کہ آپ براہ راست ایک آئل ریفائنری، پارکو آئل ریفائنری جس کے اندر وفاقی حکومت کے 7% شیئر ہولڈنگ ہے، اس کے آپ بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرمین ہیں، لیکن آپ نے اس وقت اس ریفائنری کی مینجمنٹ کو بھی اور باقی ریفائنری کو کے ساتھ مشاورت نہیں کی کہ ہم نے آگے ستمبر سے کیسے پرائسنگ کرنی ہے، اور آپ کے ساتھ جو جرمانے کی جو کوالٹی کی بات ہے اس کو کیسے میک شور کرنا ہے تاکہ اس سیکٹر کے اندر ڈسٹورشن نہ ہو۔ اب میٹنگ ہوگی اور اس میں تمام معاملات طے ہوں گے، لیکن ریفائنریز نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ اس سٹرکچر کے ساتھ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو کڑا امتحان ہے ندیم بابر صاحب کا، عمر ایوب صاحب کا، کہ وہ کیسے اب اس مسئلے کو ریزالو کرتے ہیں۔ تو مجھے دیجیے اجازت ناظرین، اپنا رکھیے گا خیال، جلد ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات۔ اللہ حافظ۔